آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھوں؟ نہیں ایسے پڑھوں گا. جوانی کس کام کی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول سکتی تمہاری. فرمایا فَأَرَدْنَا دیکھ رہا ہوں میں سبھی کو جو قرآن سن کر مچل رہے ہیں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا. حضرت خضر نے کہا موسیٰ جی میں اسے مائی بابے کو نیا بیٹا لے دوں گا. نیا بیٹا لے دوں گا. میں نیا بیٹا لے دوں گا. مینوں نہیں سمجھ آؤندی پئی تسی قرآن سن دیو پے کہ چوک وچ ایک بابا بہ کے آکھے میں گھر بھی ویکھیا مکان بھی ویکھیا دل بھی ویکھیا دل وچ ایمان بھی ویکھیا منڈے نے جنم بھی کر دینا سی میں جنتی کر چھڑیا منڈا بھی نواں لے دیاں گا. یا اللہ ہے کون؟ اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا یہ ہمارے بندوں میں سے وہ بندہ ہے آتیناہ رحمتا من عندنا جسے ہم نے اپنی رحمت کا صدقہ دے رکھا ہے یا اللہ یہ تیری رحمت کون ہے؟ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میری رحمت حسین کا نانا ہے. یا اللہ اے بندہ کون ہے؟ فرمایا اے بندہ ہوئے جس محمد 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 نہیں بولا جاتا تو مت بولو محمد محمد محمد. من لا وجد لہ لا دین لہ سر الاسرار کتاب کا نام ہے. غوث کہتے ہیں جسے اس نام پہ وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا. جسے جتنا وجد ہو اتنا دیندار ہے. محمد 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 محمد. یا اللہ یہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس نے محمد کے نام کی تسبیحاں کی ہیں. یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والوں تمہیں قرآن سن کر بھی نہیں سمجھ آئی. نام محمد کی تسبیح کرنے والے کو اگر یہ مقام ملتا ہے تو میں نے مصطفیٰ کو کتنا مقام دیا ہوگا. جیو جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ جو سن رہے ہیں سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. جی قبلہ تو کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا مجھے مزہ آ رہا ہے. أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا. کیسے آگے پڑھوں؟ یارا دیکھو ادھر دیکھو میرا چہرہ دیکھو تاکہ حلق کی آیتیں نکلے سینے میں اتر کر منبر چھوڑنے سے پہلے سینوں کو مدینہ کر جائیں. فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً. بیٹا وہ دیں گے جو زکاتی ہوگا. کیسا بیٹا ہوگا؟ ذرا سارے بولو. نہیں بولو چودھری بولو میرے ساتھ. کیسا بیٹا؟ جاؤ سائیوال سے لے کر سندھ تک اور سندھ سے لے کر پنجاب تک کسی مولوی سے پوچھو اے جڑا خضر منڈا لے کے دیتا سی اس مائی بابے نو وہ کاروباری سی وہ دی کو فیکٹری سی وہ پیدا ہوندے ہی زکاتی ہو گیا. اب وہ کہیں گے کہ یہاں نوٹوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو نجات کی بات ہو رہی ہے اور یہ زکوٰۃ تو سب کو چاہیے امیروں کو بھی غریبوں کو بھی. اب ان سے پوچھیں قبلہ پھر وہ زکوٰۃ کون سی ہے؟ وہ کہیں گے یہاں زکوٰۃ کا معنی پاکیزہ زندگی لیا جا رہا ہے. یہاں زکوٰۃ کا معنی غیرت لیا جا رہا ہے. یہاں زکوٰۃ کا معنی آنکھوں میں حیا لیا جا رہا ہے. یہاں زکوٰۃ کا معنی نہیں میں نہیں سمجھا سکا. اللہ کہتا ہے قد افلح شک نہ کرنا جس دل میں رسول کی عزت آ جائے اور وہ نمازی بھی ہو جائے اور اس کی گردن میں سریا بھی نہ آئے تو پھر اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے. وہ بے غیرت نہیں ہوتا غیرت مند ہوتا ہے. نہیں یار دیکھیں میں عرض کرتا ہوں میں ابھی مجھے پھر قرآن یاد آیا. قبلہ
8 دروازے بند کیے زلیخا نے اور تالوں پہ تالے لگائے، 8 دروازوں پر تالے لگائے. جب تالے لگ گئے تو اچانک زلیخا قریب ہونے لگی. دیکھیں میں آپ کی آنکھوں کا محتاج ہوں، آپ مجھے دیکھیں صرف. جب زلیخا یوسف کے قریب ہونے لگی اچانک ایک نکرچ نظر پئی جتھے ایک بت پیا سی. زلیخا کھلو گئی. میں اردو چھوڑ چکا ہوں آپ کے لیے. زلیخا کھلو گئی، انہیں چادر چوک کے بت تے سٹی. یوسف نے تن سے پوچھا ایک ہی کی تئی؟ کہنے لگی بے شک بوتے میں تے رب من گئی ہاں نا. میری غیرت نہیں گوارا کر دی جنوں میں رب مننا وہ مینوں بے حیائی چ ویکھے. میری غیرت نہیں گوارا کر دی جنوں میں رب مننا وہ مینوں بے حیائی چ ویکھے. میری غیرت نہیں گوارا کر دی جنوں میں رب مننا وہ مینوں بے حیائی چ ویکھے. یوسف نے تن سے کہا بی بی تیرا تے نکرے لگا ہے، میرا تے شاہراغ تو نیڑے وے. ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگا ہے مجھے تمہارے چپ رہنے پر. میں پھر کہنے لگا ہوں اللہ نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو مصطفیٰ کی محبت سینوں میں رکھو، نمازی ہو جاؤ، گردن میں سریا نہ آنے دو اور موبائل کے قابو نہ آ جاؤ، کیبل سے بچ جاؤ. یہ بے حیائی سے میں کیا کروں؟ میرے جیسے ڈنگر پیر، میرے جیسے ڈنگر پیر سارا دن مسند پہ بیٹھنا اور ساری رات مریدنیوں کے ساتھ فون پر گپے مارنی. اللہ کہتا ہے نہیں، اس کے دل میں محمد نہیں ہے. میرے شیخ فقیہ میرے والد گرامی پیر سید مظہر فرید شاہ صاحب ہاشمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، جس نے مرشد کو دیکھا ہو وہ کسی کو نہیں دیکھتا. حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا، جب مرشد شدائی ہو جائے وہ پھر دنیا نہیں. دیکھیں نہیں، رکو ذرا، پھر قرآن پڑھتے ہیں حور مقصورات، جنت میں وہ حوریں ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. بولو سارے حوروں کو آج تک کسی نے آواز نہیں آئی تسی ویکھ آئے ہو؟ اے پیچھے بندے بیٹھے نہ ویکھیاں جی چپ کیتے نے تا. میں ایک باری پھر پوچھنا، حوروں کو کسی نے؟ تو پھر بولو پیچھے والے سارے، حوروں کو کسی نے؟ ہاں کسی نے نہیں دیکھا. لیکن مکے کی صبح صحابہ میں بیٹھ کے نبی نے فرمایا میں تیرا تی فیصلہ کیتا ہے، تو ابو بکر واسطے میں، تو عمر فاروق واسطے میں، تو مولا علی واسطے میں. بھئی میں راتی صبح فیصلہ کر کے آیا. اتنے میں ایک حوروں کی سردارہ نے آگے بڑھ کے کہا آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں حوروں کی سردارہ ہوں، آپ بھی سید ہیں ہم بھی سید ہیں. مانا کیا ہے؟ پرپوزل دے رہی ہے. نبی نے فرمایا جب اس نے اپنا پرپوزل میرے سامنے رکھا میں نے کہا قبول کرتا ہوں بلال کے لیے. اب وہ کہنے لگی اس کے لیے مولا علی ہیں، اس کے لیے ابو بکر ہیں، اس لیے عمر فاروق ہے، میرے لیے بلال بچا ہے. نبی فرماتے ہیں چپ کر، صبح جا کے پوچھتا ہوں تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس نے کہا میرا حسن دیکھیں، میرا ناز دیکھیں، میرا نخرہ دیکھیں، میرا مقام تو دے. آپ نے فرمایا خاموش، اپنے حسن پہ ناز نہ کر، بلال محمد کے جلووں میں گم رہتا ہے. بھائی بولو اب جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جسے جتنی آئی ہے ذرا اتنا سبحان اللہ کہہ لو. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا شک نہیں کرنا، مصطفیٰ کی عزت رکھو، یہاں گردن میں سریا نہ آنے دو، نماز پنجگانہ کو زندگی میں لے آؤ اور آنکھوں میں حیا لاؤ. کسی کی بیٹی پہ نظر پڑے تو نظریں جھکا لو، نہ ہی تھے کنڈ لگن دیاں گا نہ آگے لگن دیاں گا. ہائے ہائے ہائے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ گئی ہے سبحان اللہ کہو. اب میرا خیال ہے میں خطاب شروع کروں. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. اب میرا خیال ہے کہ میں تقریر شروع کر لوں، اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی زمین اس لیول پہ آ گئی ہے. نہیں قبلہ قیمتی دانا ہے، بنجر زمین پہ رکھ کے چلا جاتا. نہیں بنجر زمین پہ رکھ کے چلا جاتا قیمتی دانا. حل تو چلانا پڑنا تھا نا. اب حل چل چکا ہے، زمین اس لیول پہ آ گئی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں قدموں میں بیٹھ کر ایک ایسا دانہ رکھوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی فصل اگتی رہے. کامیابی کس میں ہے؟
نبی کی محبت، نبی کی عزت، نماز پنجگانہ، گردن میں سریا نہ ہو، اور با کردار زندگی، با حیا زندگی. کون سی زندگی؟ پاکیزہ زندگی. کون سی بھائی؟ سارے بولو جنہوں چاہیے. پاکیزہ زندگی. میرا اللہ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ لو اب کھلتا ہے قرآن اور دیکھتے ہیں اگر کسی کا پاک ہونے کو دل کاری پڑے تو وہ کیا کرے تاکہ نجات ملے. وہ کرے کیا، کدھر جائے؟ میں سورہ الکہف کھول رہا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے. اب میں پڑھوں گا 9 نمبر آیت، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 تک پڑھ کے پھر نتیجہ دوں گا. اب جس نے یہ ساری سننی ہے مجھے اپنی شکل دکھاؤ سبحان اللہ کہہ کے. نہیں ٹھیک ہے رہنے دے سرکار، پھر انشاءاللہ کبھی کر لیں گے. آج نہیں، آپ بھی تھک گئے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا چلو یار، نہیں اچھا ہے موڈ ہے تو پھر سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. ٹھیک ہے میرے نوجوانوں رکو، میں ساری آیتیں آپ سے ادھار کر لیتا ہوں. میرا آنا جانا رہتا ہے اس علاقے میں، بڑی دفعہ آتا ہوں میں، انہی گلیوں میں پھرتا ہوں. یہ بابے کی گلیاں ہیں. میں بابے فرید کی گلی کا ایک ادنا سا کتا ہوں اور انہی گلیوں میں اکثر پھرتا رہتا ہوں، سرکار کی زیارت کے لیے آتا جاتا رہتا ہوں. ساری آیتیں میری ادھار ہو گئی منچن آباد کے علاقے کے ساتھ. میں وعدہ دے رہا ہوں اپنے شیخ کی بارگاہ میں، میں زندہ رہا آیا تو سورہ الکہف کی ساری آیتیں پڑھوں گا. اب 9 نمبر آیت سے ایک بات اللہ نے کہانی شروع کی ہے، اور وہ کہانی ہے عیسیٰ نبی کے ولیوں کی. وہ کہانی کس کی ہے؟ عیسیٰ نبی کے ولیوں کی. یہ وہی ولی ہیں جن کا ایک کتا بھی ساتھ تھا. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا وہ کہانی چلی، چلتی 9 نمبر آیت سے چلی، پھر 10 11 12 تک، پھر 26 تک. 26 پر آ کے شاہ جی 26 پر آ کے قصور پڑھوں گا. بڑے وعدے دیے ہیں آپ کو، میں نہیں پہنچتا. انشاءاللہ میری زندگی نے وفا کی تو حاضر ہو جاؤں گا کسی وقت. عرض یہ ہے 26 آیت پر آ گیا. 26 آیت پر 26 میں قبلہ مورل ہے، مورل سٹوری کا مورل ہوتا ہے نتیجہ، اور مخاطب مورل ہے محمد کی امت. مصطفیٰ کی امت سے اللہ نے مورل بیان کیا، مورل نتیجہ بیان کیا. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. یہ 2 آیتیں پڑھیں گے اور میں انشاءاللہ دعا طلب کرتا ہوں، دعا لوں گا اور پھر اجازت لوں گا، چلوں گا، سفر کروں گا مسلسل. یہ میرے سامنے آ گئی ہے سورہ الکہف، اور یہ آیت ہے، اور یہ 18 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی مورل آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت تو سامنے آ گئی ہے پر آپ چپ بیٹھے ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں. مطلب گھر مسجد ہے نا، وہاں پڑھ لوں گا جا کے. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ. محمد جی تلاوت کرو، تلاوت. حضرت قبلہ پچھلے واقعات میں انداز اسلوب خداوندی کیا تھا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. حضرت قبلہ اللہ بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی ہے بھی قرآن، قصہ بھی پرانا ہے. وَاذْكُرْ نہیں آیا، فرمایا وَاتْلُو. محمد جی اس کا ذکر نہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا. تلاوت دیکھیں اذکر اور اتلو میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ میں زندہ رہا تو بات کریں گے. کبھی بات لمبی ہونے کا خطرہ ہے اس لیے نہیں چھیڑ رہا. جامعہ فریدیہ میں آ کے کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ میرا وعدہ رہا آپ کے ساتھ. جامعہ فریدیہ میں اتلو اور اذکر کا ڈیفرنس جو ہے وہ بیان کروں گا، پھر بات ڈیٹیل سے ہوگی. اب صرف یہ سنیں، اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماتی.
ولن تجدا من دونہ ملتحدا، دیکھو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کس میں آ جاؤ؟ دیکھو تانوں میری منت ہے، میرے ہاتھ بجے نے، ایک واری سارے آنکھوں والا کتھے آ جاؤ. نہیں مزہ آیا یار، اے جوان سارے بولو بھائی کتھے آ جاؤ. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معنی کیا ہے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. کس کی پناہ میں آنا ہے؟ سارے بولو ذرا، کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ دا نام اونچی لو، اللہ دا واسطہ جی، اللہ دا نام اونچی لو ذرا. کس کی پناہ میں آنا ہے؟ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تم کچھ بھی ہو، یہ خانقاہ فرید کی ہے. اور جس کے گھر میں قرآن موجود ہے وہ توجہ سے سنے. پیغام ہے بابا فرید کا اس بندے کے لیے جس کے قرآن سے تعلق ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. محمد جی آپ کہہ دیں میں انسانوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق. محمد جی آپ ان سے کہہ دو میں آسمان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی اگر پاکی چاہیے تو اللہ کی پناہ، اگر پاکی چاہیے تو اللہ کی پناہ، اگر پاکی چاہیے تو اللہ کی پناہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، تیری پناہ کے لیے مسجد میں آ جاؤں، تیری پناہ میں مکے آ جاؤں، تیری پناہ میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں، تیری پناہ میں آؤں تو کہاں آؤں؟ کہتے ہیں آگے پڑھو. تم کہو تو میں پڑھوں. نہیں مزہ آیا؟ نہیں مزہ آیا بھائی؟ نہیں آیا نا؟ نہیں مزہ ہی نہیں آیا تو کیسے آگے پڑھوں یارا؟ جس کا دل کرتا ہے آگے پڑھوں، مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اب سنو، اللہ فرماتا ہے اگر میری پناہ چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اگر وہ پاکی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اگر وہ حیا چاہتے ہو تو ایک کام کرو. یا اللہ کیا کروں؟ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ لا تعد عینک عنہم. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کا سٹیٹس کیا ہے، میں آپ کو جگا بھی نہیں سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا، اٹھا بھی نہیں سکتا. مہربانی کرے خود ہی اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی. اب ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہہ لیجئے ذرا. اب اللہ کہتا ہے تم نے میری پناہ لینی ہے؟ جی مولا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑ لو، جوڑ لو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو جوڑ لو. تمہیں پاکی چاہیے نا جی، جوڑ لو، پھر اپنے آپ کو جوڑ لو. مولا کہاں جڑوں؟ فرماتا ہے نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. صبح و شام جن کی سانسیں میرے نام کو جپتی ہیں، جوڑو ان سے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں سانسوں کی مالا پہ سمروں پی کا نام. جوڑو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو کہتے ہیں سانسوں کی مالا میں سمروں میں پی کا نام. جوڑو اپنے آپ کو جو کہتے ہیں سانسوں کی مالا میں سمروں میں پی کا نام. جوڑو جوڑو جوڑو. نہیں ہوئے بچوں میری طرف دیکھو جسے قرآن سے محبت ہے، دیکھو مجھے، دیکھو ادھر دیکھو. بھیڑیا ایک خونخوار جانور ہے، اس کا جنت میں کوئی تعلق نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو جوڑ لے کسی کے ساتھ تو وہ بھیڑیا بھی جنت میں جاتا ہے. نہیں ہو نہیں میری طرف دیکھو. مچھلی ایک بدبودار جانور ہے، بدبو کا جنت میں کوئی تعلق نہیں ہے، بدبودار جانور ہے مچھلی. لیکن اگر مچھلی بھی چند دن اپنے آپ کو جوڑ لے تو یونس کی مچھلی بھی جنت چو بیٹھے ہو. مجھے دکھ لگ رہا ہے. دیکھو ہم گالی دیتے ہیں چلو گدے، چلو گدا، ہم یہ گالی دیتے ہیں چلو گدا.
اگر کوئی گدھا بھی آ کے کہے دیکھیں آپ آخری نبی ہیں، ہائے ہائے، اگر کوئی گدھا بھی آ کے کہے دیکھیں آپ آخری نبی ہیں، یار وہ گدھے کو پتا تھا یہ آخری نبی ہیں، ضائع ہو گیا جملہ ضائع ہو گیا، قدر نہیں کی کسی نے موت کی، جوانی کام کی نہیں ہے اگر قرآن کے لیے نہیں بولی تو۔ پھر کہہ رہا ہوں یار وہ گدھا ہو کر جانتا ہے یہ آخری نبی ہے، اب وہ گدھی ماں کا گدھا بچہ اسے نہیں پتا یہ آخری نبی ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، میں ہی عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا گدھا جن یافور، حضور میری تائید کرے، یافور کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ اب برہات ذلیل تھا لیکن اس کے ہاتھی نے سجدہ کر لیا، جنت جائے گا۔ سلیمان کی چونٹی نے عمرہ نہیں کیا، سلیمان کی کیڑی نے عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، لیکن جنت جائے گی۔ حلیمہ کی ڈاچی کون سی نمازیں پڑھ کے آئی لیکن جنت جائے گی۔ سالے کی اونٹنی نے کتنے کلمے پڑھے لیکن جنت جائے گی۔ سن رہے ہو آپ لوگ؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بھیڑیا جنت گیا، اب ابو بکر صدیق کا سانپ کہاں جائے گا؟ یارا سانپ جنت جا رہا ہے، کیڑی جنت جا رہی ہے۔ یار کیڑی گئی ہاتھی گیا، کیڑی گئی ہاتھی گیا تو پھر سب کچھ ہی گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جب کیڑی بھی گئی اور ہاتھی بھی گیا ان کا تو پھر تو سب کچھ ہی گیا۔ کیڑی گئی ہاتھی گیا، ہدہد گیا، ہدہد گیا، سانپ گیا، کیڑی گئی، چلو وہ بھیڑیا گیا، چلو وہ مچھلی، یہ تو سمجھ آتی ہے، سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن یا اللہ کتا تو کتا ہے، کتا تو کتا ہے، یا اللہ کتا تو کتا ہے۔ میں حضور آخری آیت پڑھ لوں اگر اجازت؟ آخری آیت ہے، میں آخری آیت پڑھ لگا تو نہیں اٹھنا ہے تو میں چلے آؤں، میں آپ چلے آؤں توڑے نا، ایک آخری آیت پڑھوں گا اور چلتے ہیں۔ پڑھ لوں؟ آخری آیت ہے۔ اچھا نہیں جائیں، لے جائیں، میں بے ادبی نہیں کرنا، جائیں 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 جائیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا میں، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا یہ کوئی ٹیکنیکلی پرابلم ہو گئی ہے کہ ویسے ہی ایسے نعرہ لگاتے ہیں؟ فنی خرابی تو نہیں آ گئی کوئی؟ کتب فرید، اوے چودھریو، کس نتیجے پر پہنچے ہیں ہم؟ کیا سمجھا رہا ہے قرآن؟ وہ والی زکوٰۃ چاہتے ہو؟ وہ والی زکوٰۃ چاہتے ہو؟ جی مولا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے پھر انہاں بندیاں دے چہریاں تے اکھاں ٹکا لو، وہ زکوٰۃ لب جائے گی۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ یہ مائک بند کیجیے گا۔ انہاں بندیاں دے چہریاں تے اکھاں ٹکا لو، وہ زکوٰۃ لب جائے گی، وہ زکوٰۃ لب جائے گی، وہ زکوٰۃ لب جائے گی۔ مجھے حضور آپ کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کر آج یہ بات سمجھ آئی، کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنے بڑے بھائی اور مرشد کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج زکات، زکات 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 زکات۔ شاہ جی خواجہ غلام فرید نے اپنے بھائی سے کہا تھا، میں تینوں وینا نا تے مینوں او زکات لب دی۔ اب سمجھ آئی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا ویسے اس بات پہ غور کرنا، میں نے شارٹ کر دی ساری گفتگو، ایک ادب مانے تھا میرے، یہاں میں خطابت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ باب فرید کا کتا ممبر پہ بیٹھا اور آپ جیسے ناچے نہ آگے، کیا فائدہ بیٹھنے کا پھر؟
میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں میں خطابت کر نہیں سکتا تھا، ادب مانے رہا مجھے، لیکن اس نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کہ مرید کے لیے مرشد کی زیارت ہی وہ زکوٰۃ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک دفعہ پھر پڑھوں اس جملے کو کہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں مرید کے لیے مرشد کی زیارت وہ زکوٰۃ ہے۔ اس نتیجے تک اچھا مجھے نا کوئی خاص علم نہیں ہے، میں ایک انتہائی نالائق آدمی ہوں اور تھکا ہوا ٹوٹا ہوا سا بندہ ہوں۔ مجھے بتائیں کہ خواجہ غلام فرید جو کوٹ مٹھن والے ہیں، آپ میری تھوڑی فرمائیں گے، تھوڑا میری درستگی فرمائیں گے اور تھوڑی میری اصلاح فرمائیں گے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے اگر انہیں دیکھا جائے تو حضرت بابا فرید کے غلاموں میں کہاں جا کے آتے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی، ٹھیک عرض کر رہا ہوں۔ اچھا بابے فرید کے کوئی 18-19 غلاموں کے بعد جو غلام آئے، اس کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے اتنا قرآن پڑھنا پڑے؟ دکھ لگا ہے مجھے بڑا دکھ لگا ہے، میرا جملہ ضائع ہو گیا ہے۔ قدر نہیں ہوئی، بزرگوں نے دعا دے دی ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ اگر بزرگوں نے دعا دے دی ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بابے فرید کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر حضرت خواجہ غلام فرید کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے اتنا قرآن پڑھنا پڑے۔ نہیں ایک کم بخت ہے حضرت، ایک کم بخت ہے جو سوشل میڈیا پہ کہتا پھرتا ہے یہ اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے، ولیوں نے کون سا قرآن پڑھا ہے، ولیوں نے کون سا حدیث کا ترجمہ کیا ہے، وہ بڑی بکواس کرتا پھرتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ خواجہ غلام فرید کا ایک جملہ سمجھنا پڑے تو اتنا قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے میرے دل سے دعا ہے اس بندے کے لیے، تمہاری عمر دراز ہو، اللہ کرے تمہاری ساری فیملی حج بیت اللہ پہ چلی جائے یار، جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ خواجہ غلام فرید بابا فرید کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے، ان کے ایک جملے کے لیے قرآن کی اتنی معرفت چاہیے تو ان کے سردار فرید کا کیا مقام ہوگا؟ یہ وہ زکوٰۃ ہے قبلہ شاہ جی، یہ وہ زکوٰۃ ہے یار۔ وہ میں ابھی شور کوٹ جا رہا ہوں، اسی وقت میں نے شور کوٹ پڑھنا ہے، صبح میری زور کے بعد میرا شور کوٹ میں خطاب ہے، میں ابھی شور کوٹ کو نکلوں گا۔ شور کوٹ کے ٹبے پہ بیٹھ کر ایک بابے نے کہا مرشد کی گلی کا ایک پھیرا، ہائے ہائے ہائے، مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہو۔ اور مجھے زکوٰۃ سمجھانے کے لیے اتنا پڑھنا پڑا ہے، اگر یہ جملہ پڑھوں گا تو کتنا قرآن پڑھنا پڑے گا؟ آپ کو سمجھا؟ اور وہ کہتا ہے ولیوں نے کیا کیا ہے، اور تجھے کیا پتا ولیوں نے کیا کیا ہے؟ 2-4 سال اور چھتر کھا جا کے پھر تجھے پتا چلے ولیوں نے کیا کیا۔ اگر کوئی قصور سے ہے نا، ہاں قصور سے ہیں شاہ جی، قصور پہ بلے شاہ اگر ممبر پر بیٹھ کے مریدوں سے گئے بلیا مرشدوں نو منیے جڑا رج حرام کھوائے،